جس گھر میں مرد کی موجودگی کے باوجود تمام تر فیصلے عورت کر رہی ہو، وہاں مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اور جہاں پر سربراہی والے تمام تر اختیارات، تمام تر فیصلے عورت کے ہاتھ میں ہوں، وہاں پھر مرد کی کیا عزت ہوگی؟ صلاح مشورے میاں بیوی کے درمیان، بیوی بچوں کے درمیان، مطلب اپنی فیملیز کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان صلاح مشورے تو ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فائنل فیصلے کا اختیار ہمیشہ گھر کے سربراہ کے پاس ہی ہوتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، اگر باپ نہیں ہے تو جو بھی گھر کا بڑا ہو یا کوئی بھی سربراہ ہو، لیکن ہوتا وہ مرد ہی ہے، چاہے وہ کسی رشتے کی صورت میں بھی ہو، تو فائنل فیصلہ ہمیشہ مرد ہی کرتا ہے۔ لیکن جب ایک مرد خاموش ہو، وہاں پہ عورت فیصلہ کر رہی ہو، اور اس محفل میں مرد بیٹھا ہوا ہو، موجود ہو، اور وہاں عورت فیصلہ سنا رہی ہو، وہاں پھر اس کی کیا عزت ہوگی؟ اور یہی بات پھر اس فیملی میں نسل در نسل چلتی جاتی ہے، کیونکہ وہاں آنے والی جو بہو ہوتی ہے وہ دیکھتی ہیں کہ میرے سسر کی جگہ پہ فیصلہ ساز کر رہی ہے، سسر خاموش ہے، تو وہی چیز وہ پھر آگے امپلیمنٹ کرتی جاتی ہے، وہ اپنے خاوند کا فیصلہ خود کرتی ہے، جو کہ پھر ایک آگے ایک پیڑھی جو ہے، ایک نسل میں وہی چیز اڈاپٹ ہو چکی ہے، وہی چیز پھر آگے اس عورت کی آنے والی بہو وہ اس کو دیکھے گی کہ اپنے خاوند کا فیصلہ یہ کر رہی ہے، اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہی چیز اس کی آنے والی بہو اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا کرے گی، یعنی کہ یہ نسل در نسل پھر آگے چلتا جاتا ہے۔ تو آج بھی اپنے پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو دیکھ لیں، بزرگ صرف ایک بات بول دیں گے، فیصلہ کر دیں گے، ہمیشہ پورے کا پورا خاندان اسی پر عمل کرتا ہے، اور وہ خاندان ہمیشہ جڑ کے رہتا ہے، کیونکہ فیصلے ہمیشہ مرد کے پاس ہوتے ہیں، گھر کے سربراہ کے پاس ہوتے ہیں، جہاں عورتیں بولا کرتی ہیں وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔